رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسینا. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، یہ شب سن 1442 ہجری کی شب یکم ماہ محرم الحرام ہے. تمام عزاداران سید الشہداء و سوگواران شہدائے کربلا کی خدمت میں اس غمناک اور دلدوز مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کا غم منانے کا بہترین سے بہترین موقع عنایت فرما. یقیناً محرم ہر سال آتا ہے اور ہمیں ایک میسج، ایک پیغام دے کر جاتا ہے. یہ محرم ہر سال کیوں آتا ہے؟ اس کا ایک ہی سبب ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ماہ محرم حقیقت میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ باطل ہمیشہ ناکام ہے اور حق ہمیشہ کامیاب ہے. کسی نے گاندھی جی سے جب یہ سوال کیا تھا کہ آپ اتنی مختصر سی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آپ انگریز جیسی طاقت کے مقابلے میں آئے، آپ نے قیام کیا، آپ نے ان کے مقابلے میں آواز بلند کی، آخر آپ کس چیز سے انسپائر ہوئے؟ یہ جذبہ، یہ انگریزوں سے لڑنے کا یہ حوصلہ آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ سب کا سنا ہوا یہ واقعہ ہے. ان کا جواب میں چاہتا ہی ہوں کہ ایک بار اور سنیں کہ گاندھی جی نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا ہم نے یہ جذبہ کربلا سے لیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ادھر یزید کی طرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ صرف اور صرف 72 تھے. لیکن
میں نے جہاں بھی پڑھا وہ یہی پڑھا کہ یہ جو 72 تھے یہ پرعزم تھے، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ خائف تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے۔ اور 72 ہزاروں پر غالب کیسے آ گئے؟ جو میرے ذہن میں بات آئی وہ یہ کہ 72 حق پہ تھے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں یزیدی تھے وہ باطل پہ تھے۔ اور مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ حق اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو وہ باطل کے اوپر غالب آتا ہے، اگرچہ باطل کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور قرآن کریم نے بھی جب طالوت اور جالوت کے واقعے کو سورہ بقرہ میں نقل کیا تو یہ اعلان کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، جو حق پہ ہوا کرتے ہیں اگر ان کی تعداد کم بھی ہوا کرتی ہے تو وہ باطل کے اوپر کامیاب ہو جایا کرتے ہیں۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب یہ کتاب معتبر نہیں ہے، یہ رائٹر صحیح نہیں ہے۔ آپ ہمارے اس زمانے میں دیکھ لیجئے کہ داعش، ISIS یہ وہ گروپ ہے کہ جس کا ساتھ پوری دنیا دے رہی تھی۔ پوری دنیا سے میری مراد اکثریت دے رہی تھی، یعنی بڑی طاقتیں، یورپ کی، خود امریکہ، خود اسرائیل، خود مرتجعین عرب، یہ سب کے سب مل کر داعش کو مضبوط کر رہے تھے، انہیں اسلحہ دے رہے تھے، انہیں پیسہ دے رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ چند حسین کے عزادار، چند حسین کے ماتمدار، ایک مختصر سی تعداد حسین کے چاہنے والوں کی اٹھی اور انہوں نے آواز دی، تمہیں معلوم نہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہے، طاقت تمہارے پاس ہے، اسلحہ تمہارے پاس ہے، حکومتیں تمہارے پاس ہیں، دولت تمہارے پاس ہے، اسلحے تمہارے پاس ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن تم پھر بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں تو تمہارے پاس ہیں، کربلا تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کربلا ہے، ہمارے پاس جذبہ علی اکبر ہے، ہمارے پاس قاسم کی قربانی ہے، ہمارے پاس حسین کا پیغام ہے، ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہے، ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، ہمارے پاس غدیر ہے، سقیفہ نہیں ہے، ہمارے پاس حیدر کرار ہے، کوئی فرار ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے، ان جانبازوں نے داعش کو، ISIS کو یہ جواب دیا۔ بہت مختصر تعداد تھی، ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ظاہری اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، یہ بہت ہی مختصر تھے اور بہت کمزور بھی تھے ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے، لیکن انہوں نے آواز دی، ہم حسینی ہیں، ہمارے پاس فرش عزا ہے، ہمارے پاس پرچم عباس ہے، ہمارے پاس خطبہ حضرت زینب ہے، ہمارے پاس جناب سید سجاد کا میسج اور پیغام ہے، ہمارے پاس عابد کی عبادت ہے، ہمارے پاس سجاد کا سجدہ ہے، ہم ظالموں سے کبھی بھی خائف نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حسین کون ہیں؟ ان کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ کربلا، یہ محرم ہر سال آتا ہے اور ہمیشہ آتا رہے گا، اور ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتا رہے گا۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ماہ محرم و سفر سے، عزاداری سے ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ما ہرچ دارین از ماہ محرم و سفر دارین، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب
اسی محرم و سفر سے ہے. یعنی جو کچھ بھی سرمایہ خمینی آواز دے رہے ہیں، سرزمین خمین سے شہنشاہ خمین آواز دے رہا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن بہت کچھ ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ بہت کچھ ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ نمرود کے پاس بھی ہے، وہ فرعون کے پاس بھی تھا، وہ ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان کے پاس بھی وہ چیزیں تھیں. لیکن ہمارے پاس امام خمینی آواز دے رہے جو کچھ ہے وہ حضرت موسیٰ کے پاس وہ چیزیں تھیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وہ چیزیں تھیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ جذبہ ایمانی ہے. ایمان انسان کو اتنا پختہ کر دیا کرتا ہے کہ اس کا ایمان سبب بنتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں اس سے لرزنے لگتی ہیں. امام خمینی کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، لیکن پوری دنیا ان سے لرز رہی تھی. پوری دنیا ان سے کانپ رہی تھی. امام خمینی کے پاس علی ظاہر کچھ نہیں تھا، لیکن جس کے پاس حسین کی محبت ہو، جس کے پاس حسین کی مجلس ہو، اس کے پاس بہت کچھ ہے. لہذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مجلس ہمارے ایک بہت ہی عزیز اور بہت ہی پیارے بھائی جناب وقار جعفر صاحب سے کی طرف سے ہو رہی ہے. جناب وقار جعفر نقوی صاحب کی جانب سے ہو رہی ہے. اور یہ مجلس اس وقت امروہہ کے مومنین کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں لوگ سماعت کر رہے ہیں. یقیناً میں یہاں سے امروہہ کے عزاداروں کو سلام کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ امروہہ کے مومنین جو ہیں وہ ایک مجلسی پہچان رکھتے ہیں، حسین کے عزادار ہیں. ہندوستان میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کی عزاداری کا ذکر پوری دنیا میں ہوتا ہے، ان میں سے ایک امروہہ بھی ہے. ہمارا سلام ہو حسین کے ان چاہنے والوں پر، حسین کے ان ماتمداروں پر کہ جو مختلف طریقوں سے مجلس حسین برپا کر رہے ہیں. عزا خانوں میں جو تعداد آ سکتی ہے، لیکن جو لوگ عزا خانوں میں نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کے ہاں اگر 1000 لوگ مجلس میں شرکت کرتے ہیں، عام دنوں میں کرتے تھے، اور اس سال اس بیماری اور اس وبا کی وجہ سے صرف 40-50 لوگ ہی شرکت کریں گے، تو انصاف سے بتائیے کہ اگر 1000 میں سے صرف 50 لوگ شرکت کریں عزا خانوں میں یا عزا خانے میں، تو یہ 950 کہاں جائیں گے. اس لیے بھائی وقار نے یہ سوچا کہ ایک مجلس، ایک عشرہ آن لائن ہو، تاکہ وہ لوگ جو فرش عزا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اس وبا کی وجہ سے، کم سے کم وہ اس سے محروم نہ ہونے پائیں. اس لیے میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میرے اس عزیز بھائی کو اور جو لوگ بھی اس وقت مجلس امام حسین سن رہے ہیں، پروردگار ان کو ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور یہ جو وبا ہے اس وبا سے بھی انہیں محفوظ رکھے. میں عرض کر رہا تھا امام حسین کے بارے میں. امام حسین کو اگر ہم نے واقعاً پہچان لیا، امام حسین کی عظمت ہمارے دل میں واقعی آ گئی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمیں شکست نہیں دے سکتی. اس کے لیے اس زمانے میں جو اگزامپل اور مثال دی جا سکتی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے داعش کے مقابلے میں یہ جو دہشت گرد تھے ان کا صفایا کیا، اور ان کے پاس 2 ہی چیزیں تھیں، ایک
ہاتھ میں اہل بیت کی محبت تھی اور ایک ہاتھ میں قرآن. اور شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی کہ 2 ہاتھ حق نے بخشے ہیں مصرف کو دیکھ کر. 2 ہاتھ حق نے بخشے ہیں مصرف کو دیکھ کر. ایک میں ہے آل ایک میں خدا کی کتاب ہے. ایک میں ہے آل ایک میں خدا کی کتاب ہے. یہ محمد و آل محمد کی محبت یہ ایک ایسی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولتیں جو ہیں پھیکی پڑ جائیں گی, کمزور پڑ جائیں گی. لہذا ہمیں اس کی قدر کرنا ہے. یہ محرم میں ہم یہی بتاتے ہیں کہ محبت اہل بیت کی قدر کیا ہے, مجلس حسین کی اہمیت کیا ہے. انشاءاللہ آج تو یہ مقدمہ ہے, تمہید ہے, دیباچہ ہے, پریفیس ہے بقیہ مجالس کے لیے. آج کی مجلس جو کچھ بھی ہے وہ آئندہ انشاءاللہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میری گفتگو کیا ہوگی. انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ پیغامات ہیں, کچھ میسیجز ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مجلس کے پلیٹ فارم سے دیا جائے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے مومنین نہ پڑھ کر بھی, یہ کیوں کہتا ہوں میں, اس کی وجہ سنیے. یہ مجلس ایک مدرسہ ہے, یہ مجلس ایک اسکول ہے, یہ مجلس ایک کالج ہے. ہمارے مومنین حسین کے عزادار, حسین کے ماتمدار نہ پڑھ کر بھی جتنا پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ پڑھ کر بھی اتنا نہیں پڑھ پاتے. میری بات آپ تک پہنچی ہوگی انشاءاللہ. لہذا مجلس حسین کی جو اہمیت ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے. مجلس یہ کس نے ہمیں دیا ہے, کس کی جانب سے ہم تک پہنچی ہے, کس نے ہمیں ہدیتاً یہ دیا ہے؟ یہ زینب کی امانت ہے. مجلس زینب کی امانت ہے اور مجلس تمنا زہرا ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. مجلس امانت زینب و تمنا زہرا ہے. امانت کیسے ہے اسے سن لیجئے. واقعہ سب آپ کے ذہن میں مجھے معلوم ہے, میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جناب زینب نے جب یزید نے یہ کہا کہ امام سجاد سے کہ آپ آزاد ہیں, چاہے شام میں رہیں یا مدینہ چلے جائیں, تو جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ بیٹا سید سجاد ابھی ہمیں یہاں پر مجلس کرنی ہے. یزید کے دربار کے پاس جناب زینب حسین کی مجلس نہیں کر رہی ہیں بلکہ حسین کی کامیابی کا اعلان کر رہی ہیں. حسین کی کامیابی کا جناب زینب اعلان کر رہی ہیں. یہ زینب مجلس حسین برپا کر کے بتا رہی ہیں کہ یہ مجلس زینب کی امانت ہے. اور اب آئیے جناب زہرا کی دعا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بات یہاں تک پہنچی کہ بابا جب میرا حسین شہید کیا جائے گا تو کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی. کہا ابو الحسن؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا آپ ہوں گے, ابو الحسن ہوں گے. جناب فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں. کہا میرا لال حسن ہوگا؟ کہا کوئی نہیں ہوگا. تو جناب فاطمہ زہرا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بابا جب آپ بھی نہیں ہوں گے, ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے اور حسن بھی نہیں ہوں گے تو میرے لال پر گریہ کون کرے گا؟ واقعہ آپ کا سنا ہوا. ایک قوم آئے گی میری بیٹی جس کے جوان حسین کے جوانوں پر ماتم کریں گے, جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر, اور جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پر ماتم کریں گی. یہ جیسے ہی یہ جملہ کہا فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہ پروردگار میں حسین کے عزاداروں کی شفاعت کروں گی. اللہ اکبر. بابا مجھے حق شفاعت دلوا دیجیے. یہ ہے تو آپ مجلس امانت زینب ہے
اور مجلس تمنا زہرا ہے، چونکہ دعا کی ہے اس لیے آپ یعنی عزاداران دعائے زہرا بھی ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، دعائے زہرا ہیں. حسین کے ماتمدار در حقیقت فاطمہ زہرا کی دعا ہے. اس لیے یہ حسین کون ہے؟ میں نے جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، جس حدیث کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے. اور یہ جو حدیث پیغمبر ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ کتنی اہم ہے. ہمیں اس حدیث کو سوچنا پڑے گا، اس حدیث کے بارے میں. احب اللہ من احب حسینا. پیغمبر حسین سے کتنی محبت کر رہے ہیں، کر کے بتا رہے ہیں. عید کے دن حسین اور حسن کے لیے پیغمبر ناقہ بن رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ محبت میری کیسی محبت ہے اور میں کتنی محبت کرتا ہوں. کبھی آپ کو اپنے دوش پر بٹھاتے ہیں، کبھی حسین اور حسن کے لیے ناقہ بن جاتے ہیں، کبھی اپنی زبان ان کے دہن میں دے دیا کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہماری محبت حسین سے کیسی محبت ہے. آپ دیکھیں کہ جس دن امام حسین کی ولادت ہوئی ہے اور آپ کے آغوش میں، پیغمبر کے آغوش میں امام حسین کو لا کر دیا ہے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹی دیکھ کر تڑپ گئی. بابا، ہر نانا اپنے نواسے کو دیکھ کر خوش ہوا کرتا ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا بیٹی فاطمہ نہ پوچھو بیٹی، کیونکہ جانتی ہو وجہ کیا ہے. جانتی ہو میری بیٹی، وجہ یہ ہے کہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ حسین سے اتنا پیار نہ کیجئے، کیونکہ آپ کا یہی حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا. اللہ اکبر. خود جناب عائشہ نقل کرتی ہیں کہ میں نے میرے گھر میں امام حسین آئے اور پیغمبر آئے. حسین کو پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا اور تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کیا. جناب عائشہ کہتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نواسے کو دیکھ کر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ابھی جبریل امین آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حسین کربلا میں قتل کیا جائے گا. یہ میں واقعہ کیوں نقل کر رہا ہوں؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک نتیجہ ہے جو مجھے نکالنا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد ایک واقعہ اور سن لیجیے. اچھا، جناب ام سلمہ کے گھر میں پیغمبر آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میں اس حجرے میں جا رہا ہوں، ابھی وحی نازل ہونے والی ہے، کوئی بھی آئے اسے اندر نہ آنے دینا کیونکہ وحی نازل ہو رہی ہے. جناب ام سلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. پیغمبر نے دروازہ بند کر لیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ امام حسین حضرت ام سلمہ کے گھر میں داخل ہوئے. کہا میرے نانا کیا کر رہے ہیں؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ دروازہ بند کر لیا اور کہا کوئی کسی کو آنے نہ دیا جائے. امام حسین نے کہا نانی جان میرے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ حکم میرے لیے نہیں ہے. جناب ام سلمہ نے اجازت لی. اندر سے آواز آئی ام سلمہ میرے حسین کو روکو نہیں، اندر آنے دو. اس کے بعد ام سلمہ کہتی میں نے دروازہ بند کر لیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ پیغمبر کے رونے کی آواز آ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ پیغمبر گریہ فرما رہے ہیں، پیغمبر رو رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ رونے کی آواز. میں نے جب رونے کی آواز سنی میں پریشان ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے میں گئی. میں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر حسین کو اپنے سینے پر لیے ہوئے ہیں اور زار و قطار گریہ کر رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا
سلمہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے واقعہ کربلا مجھے بیان کیا. ابھی تو یہ واقعہ سب آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کہ یہ بار بار جبریل امین کا مختلف گھروں میں آ کر کربلا کی داستان سنا کر پیغمبر کو رلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو عجب نہیں آواز آئے. بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر گھر میں حسین کا تذکرہ بھی ہو، حسین کی مصیبت بھی بیان کی جائے. وہ ام سلمہ کا گھر ہو، وہ عائشہ کا، حضرت عائشہ کا گھر ہو، وہ خود جناب فاطمہ زہرا کا گھر کیوں نہ ہو، الگ الگ گھروں میں. مقصد یہ ہے کہ مجلس ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر جگہ حسین کے مصائب بیان کرنے چاہیے. ہاں عزادارو، فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا. اللہ اکبر، محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہو گیا. یہ وہ چاند ہے کہ جسے راستے میں ام لیلہ نے بھی دیکھا ہوگا. یہ وہ چاند ہے کہ جسے کربلا کے راستے میں ابھی اہل حرم کربلا نہیں پہنچے ہیں. کربلا تو 2 محرم کو پہنچیں گے، ابھی تو کربلا کے راستے میں ہیں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ رباب نے بھی یہ چاند دیکھا ہوگا، ام لیلہ نے بھی یہ چاند دیکھا ہوگا، ام فروا نے بھی یہ چاند دیکھا ہوگا. ہاں عزیزو، یہ چاند دیکھا ہوگا اور سب کو معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کسی کو خبر نہیں، ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ قربانی، یہ چاند وہ ہے جو قربانی مانگ رہا ہے. اس چاند کے بعد اب جو دوسرا چاند نکلے گا محرم کا، اس میں لیلا کے ذہن میں بات یہ آئی ہوگی کہ اب میرا علی اکبر، اس کے بعد میرا چاند جب شہادت کے افق پہ ڈوبے گا تو پھر وہ برآمد نہ ہوگا. ہاں عزادارو، یہ کربلا کیا ہے اسے پہچانیے. در حقیقت کربلا کا آغاز 28 رجب سے ہی ہو گیا تھا کہ جب ولید کے پاس، حاکم کے پاس، مدینے کے گورنر کے پاس یزید کا خط آیا کہ حسین سے بیعت لے لو. اگر حسین بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیعت نہ کریں تو حسین کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو. پھر کہتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حسین بیعت کر لیں. اور حسین بیعت کیسے کریں، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. امام حسین نے خطبے کے دوران کہا تھا، الا ان الدئی ابن الدئی قد رکضا بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. یہ ظالم کہ جس کی نسل کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ مجھ سے کہتا ہے کہ بیعت کر لو. قد رکضا بین اثنتین، اس نے مجھے 2 راہیں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، ذلت یا قتل. حیات من الذلہ، حسین سے ذلت بہت دور ہے. حسین سر کٹا تو سکتا ہے لیکن حسین سر جھکا نہیں سکتا. دلیل دی امام حسین نے، کیوں کا حجور تعبت و طہرت. حسین اس ظالم کی بیعت اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ حسین کے بازوؤں میں پاکیزہ خون دوڑ رہا ہے اور حسین نے پاکیزہ دودھ پیا ہے. یہاں پہ حسین اپنی ماں مادر گرامی کو یاد کر رہے ہیں، اپنے پدر بزرگوار کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں. حجور طابت و طہرت، حسین بیعت نہیں کر سکتا ہے، ہاتھ من الذلہ. اور ہاں عزادار حسین نے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. حسین سامان سفر تیار کر رہے ہیں. ہاں عزاداروں، بس ایک منظر، میرا وقت مکمل ہو گیا ہے جو وقت مجھے دیا گیا تھا، لیکن 2-3 منٹ مجھے اور دے دیجئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی تیاری میں مصروف ہو گئے. 28 رجب آئی، حسین اپنے بھیا حسن کے جنازے کے مزار پر پہنچے اور آواز دی، بھیا حسین جا رہا ہے، حسین خدا حافظی کے لیے آیا ہے. اے میرے بھائی حسن، جب تک میں موجود تھا
تمہاری قبر پہ آتا تھا لیکن اب میں قبر پہ نہ آ سکوں گا. خوب روئے حسین. اس کے بعد نانا کی قبر پہ گئے اور آواز دی, نانا جان بڑی محبت کیا کرتے تھے نا آپ, بہت پیار کیا کرتے تھے نا آپ, لیکن آج آپ ہی کا مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے. ہاں عزادارو, آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے وطن سے, دیکھا ہوگا آپ نے, میں نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی اپنے وطن سے باہر جاتا ہے, سعودی جاتا ہے, دبئی جاتا ہے, اور کسی ملک میں جاتا ہے, اسے معلوم ہے کہ 1-2 سال میں اس کی واپسی ہوگی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب ایسا شخص جو ہے اپنے گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہوتے ہیں؟ اسے معلوم ہے کہ اب یہ وطن چھوٹ جائے گا. ہاں عزادارو, لیکن کہیے تو ایک جملہ کہیں, یہ شخص جو سعودی جا رہا ہے, یہ شخص جو دبئی جا رہا ہے, اسے معلوم ہے 1 یا 2 سال میں میری واپسی ہو جائے گی. لیکن ذرا تصور کریں, حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو حسین کی کیا کیفیت رہی ہوگی. ہاں عزادارو, اس لیے نانا کی قبر سے جب ماں کی قبر پہ آئے ہیں تو حسین اتنا روئے کہ خود کو قبر فاطمہ پر گرا دیا اور آواز دی, اے مادر گرامی, حسین جا رہا ہے, حسین آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے. میں نے نانا سے سنا ہے, دعاء الوالدۃ یستجاب لولدہا, ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. اے اماں جان, حسین کے لیے دعا کیجئے گا, کیونکہ حسین کا یہ سفر مصیبتوں کو لے کر آئے گا, حسین کا یہ سفر پریشانیوں کو لے کر آئے گا. حسین کے لیے دعا کیجئے گا. ہاں عزادارو, میرا دل یہ کہتا ہے عجب نہیں فاطمہ زہرا کی قبر کو زلزلہ آیا ہو اور اندر سے آواز آئی ہو, جا میرے لال خدا حافظ, جاؤ, یہ نہ سمجھنا حسین کہ تو تنہا جا رہا ہے, آگے آگے تو ہوگا, پیچھے پیچھے یہ ماں بالوں کو بکھرائے ہوئے تیرے قافلے کے ساتھ ہوگی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهم بحق محمد وأنت المحمود, وبحق علي وأنت الأعلى, وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض, وبحق الحسن وأنت المحسن, وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان, وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام. یا اللہ, تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار, ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. یا اللہ, ایام عزا داخل ہو چکے ہیں, ماہ محرم میں ہم داخل ہو چکے ہیں. پروردگار, حسین مظلوم کی مجلس کرنے کی بہتر سے بہتر ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ہوان و انصار میں شمار فرما.